السلام علیکم بچوں، آپ کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بچوں، آج ہم چھٹویں جماعت سے چوتھا سبق پہلے یونٹ سے جو سرسری مطالعے سے ہے آج ہم وہ پڑھیں گے۔ بچوں، 3 سبق ہم چھٹی جماعت سے پڑھ چکے ہیں اور آپ لوگوں کو ہوم ورک بھی دیا گیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ وہ ہوم ورک بھی مکمل کر چکے ہوں گے۔ تو بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ چاہے بک سے ہو یا پھر کوئی اور ویڈیوز سے ہو، آپ گھر پر پڑھ رہے ہوں گے۔ جس طریقے سے آپ کھیلنے کو ترجیح دے رہے ہیں اس طریقے سے آپ پڑھنے پر بھی توجہ دیں اور دے رہے ہوں گے۔ تو بچوں، صفحہ نمبر 25 پر دیکھیں، پہلے یونٹ سے چوتھا سبق ہے سب سے بڑا دردمند، اور یہ سرسری مطالعے سے ہے۔ تو بچوں، سبق کو میں جلدی پڑھوں گا۔ آپ کا کام ہے کہ آپ بغور سماعت کریں اور اخیر میں یعنی سبق پڑھنے کے بعد میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو بچوں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ اس سبق کو سنیں۔ دیکھیں، ایک تھا بادشاہ بہت نیک اور انصاف پسند، ساری رعایا اس سے بہت خوش تھی اور اسے بے حد چاہتی تھی۔ بادشاہ بھی رعایا کا بڑا خیال رکھتا تھا، اس کی حکومت میں کوئی دکھی نہ تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ بہت بیمار ہوا، اتنا بیمار کہ جینے کی کوئی آس نہ رہی۔ دوا نے کچھ کام نہ کیا۔ اخیر میں نا امید ہو کر سب نے دعا کا سہارا لیا۔ تمام عبادت گاہوں میں بادشاہ کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگی گئی۔ قیدیوں کو رہا کر دیا گیا، ان گنت غلاموں کو آزادی ملی، غریبوں، محتاجوں اور بیواؤں میں کھانے اور کپڑے تقسیم کیے گئے۔ بادشاہ کی طبیعت آہستہ آہستہ سدھرنے لگی اور چند دنوں کے بعد وہ اچھا ہو گیا۔ سارے شہر میں چراغاں کیے گئے، خوب خوشیاں منائی گئی۔ تو بچوں، ایک بادشاہ تھا جو بہت ہی عدل کرتا تھا، انصاف کرتا تھا، کسی کے اوپر ظلم نہ کرتا تھا جیسے کہ آج کے بادشاہت کر رہے ہیں۔ تو بچوں، خلاصہ کرام یہی ہے کہ بہت ہی انصاف پسند بادشاہ تھا اور اس کی ایک مرتبہ اچانک طبیعت بگڑ گئی، طبیعت ناساز ہو گئی اور ایسی طبیعت بگڑی کہ اس کے جینے کی کوئی آس ہی نہ تھی۔ لیکن سب عبادت گاہوں پر عبادت کی جانے لگی۔ بارگاہ رب العالمین سے رجوع ہو کر سب نے دعائیں کی اپنے اپنے مذہب کے حساب سے، اور قیدوں جو بھی وہاں پر قیدی تھے ان کو رہا کر دیا گیا، اور غریبوں میں، محتاجوں میں اناجوں کی اور کپڑوں کی تقسیم کی گئی۔ ہوا ایسا کہ بادشاہ کی طبیعت آہستہ آہستہ سنبھل گئی اور چند دنوں کے بعد بادشاہ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو سارے شہر میں چراغوں کا ماحول کر دیا گیا، یعنی منایا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں، بادشاہ کو بیماری سے شفا تو مل گئی، لیکن بادشاہ کا دل دنیا سے چاٹ ہو گیا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، عمر کے باقی دن خدا کی عبادت اور اس کی یاد میں گزاروں۔ یہ سوچ کر ایک دن اس نے چاروں شہزادوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اب میں اپنی زندگی کے باقی دن خدا کی یاد میں گزارنا چاہتا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم میں سے کس کو اپنا جانشین اور تخت کا وارث بناؤں، کیونکہ تم چاروں مجھے یکساں طور پر پیارے ہو۔ تم سب میری آنکھوں کے تارے ہو، بہت نیک اور لائق ہو۔ اس لیے میں نے ایک ترکیب سوچی ہے، تم چاروں بھائیوں میں سے جو بھی سب سے بڑے دردمند انسان کو ڈھونڈ کر میرے سامنے لائے گا، یہ تخت اور تاج اس کو دے دوں گا۔ اس کام کے لیے میں تمہیں 1 سال کا وقت دیتا ہوں۔ تو بچوں، بادشاہ کی طبیعت جیسے ہی بہتر ہو گئی تو بادشاہ کی جو زندگی ہے اس کو کیا ہے کیا نہیں معلوم ہو گیا تھا۔ وہ دنیا کی زندگی سے جاگ گیا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اب جو بھی میری زندگی ہوگی رہے گی، میں یہ اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزاروں گا۔ لیکن سوال اس کے ذہن میں یہ آیا کہ میں اپنا جانشین اور تخت کس کو دوں، کیونکہ بادشاہ کو 4 لڑکے تھے اور وہ چاروں کو ایک نظر سے دیکھتا تھا۔ اس کو ایک ترکیب سوچی، اس نے سوچا کہ میں ایسا کام انجام دوں گا۔ تو اس نے اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ آپ میں سے
جو بھی سب سے بڑا دردمند انسان کو ڈھونڈ کر میرے سامنے لائے گا، یعنی بادشاہ اپنے بیٹوں سے کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑے انسان کو ڈھونڈ کر جو بھی میرے سامنے لائے گا میں اس کو تخت کا تاج دوں گا، اور یہ کام آپ 1 سال کے اندر انجام دینا ہوگا۔ تو بچوں اس کے بعد دیکھیں، بادشاہ کی یہ بات سننے کے بعد شہزادوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی، اور اگلے دن چاروں شہزادے 4 سمت میں سفر پر روانہ ہوئے۔ تو بچوں جیسے ہی بادشاہ نے اپنے بیٹوں سے کہا تو چاروں جو لڑکے تھے بادشاہ کے، وہ ایسے انسان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے جو سب سے بڑا درد مند تھا، اور جو چاروں کی سمتیں تھیں، یعنی چاروں 4 طرف گئے۔ اس کے بعد دیکھیں، پہلا شہزادہ جنوب کی طرف گیا، یہ 3 ماہ بعد لوٹ آیا، اس کے ساتھ ایک سوداگر تھا۔ شہزادے نے سوداگر کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، ابا حضور، یہ شخص ایک بڑا سوداگر ہے، اس نے خدا کی راہ میں اپنی ساری دولت خرچ کر دی ہے، اس نے نمازیوں کے لیے جا بجا مسجدیں تعمیر کروائی اور مسافروں کے لیے انگنت سرائیں بنوائی، یہ آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور 7 مرتبہ حج بھی کر چکا ہے، اس سے بڑا دردمند آدمی شاید ہی کہیں ملے۔ بادشاہ نے کہا، ایسے لوگ دنیا میں کم ہوتے ہیں، واقعی یہ شخص غنی اور خلوص مند ہے، اس کو شاہی محل میں ٹھہرایا جائے۔ تو بچوں جو پہلا شہزادہ تھا وہ جنوب کی طرف گیا تھا، اور وہ 3 مہینے کے بعد لوٹا، اور اس نے ایک سوداگر کو اپنے ساتھ میں لایا اور بادشاہ کے سامنے اس سوداگر کو پیش کیا، اور اس کی تعریف اس طریقے سے بیان کی کہ اس نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، نمازیوں کے اوپر خرچ دیا، مسافروں کے اوپر ان کے رہنے کے لیے جگہ بنوائی، یہ آدمی 5 وقت کا نمازی بھی ہے اور 7 مرتبہ حج بھی کر چکا ہے۔ یہ باتیں بادشاہ کو پہلے شہزادے نے بتائی، تو بادشاہ نے کہا، ایسے لوگ دنیا میں کم ہوتے ہیں، واقعی میں غنی اور خلوص مند انسان ہے، اس کو شاہی محل میں ٹھہرایا جائے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 27 پر دیکھیں، دوسرا شہزادہ شمال کی سمت گیا تھا، وہ 6 ماہ کے بعد لوٹ آیا، اس کے ساتھ ایک سنجیدہ و باوقار آدمی تھا، اس کے چہرے پر علم کا نور چمک رہا تھا۔ دوسرے شہزادے نے اس آدمی کو بادشاہ کے حضور میں پیش کرتے ہوئے کہا، ابا حضور، یہ شخص بہت بڑا عالم ہے، اس نے بے شمار کتابیں پڑھی ہیں، مذہب کی ساری باریکیوں کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، اس میں سر سے پیر تک خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، سب کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا برتاؤ کرتا ہے، کسی جاندار کو نہیں ستاتا، غرض یہ کہ اس کے کردار میں ذرا سی بھی برائی نہیں ہے، اس سے بڑا دردمند اور قابل آدمی کوئی نہ ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، یہ بہت خوبیوں کا مالک ہے، اس کے کردار میں کوئی خرابی نہیں، اس کے علم میں بھی کسی کو کلام نہیں، بے شک یہ ایک نیک اور عاقل آدمی ہے، اسے عزت کے ساتھ شاہی محل میں ٹھہرایا جائے۔ تو بچوں جو دوسرا شخص تھا وہ شمال کی سمت گیا تھا، اس نے ایک شخص کو اپنے ساتھ لایا اور بادشاہ کے سامنے اس شخص کو پیش کیا، اور بادشاہ سلامت سے یہ کہا کہ یہ ایسا آدمی ہے، اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، ساری مذہب کی اس نے کتابیں پڑھی ہے، اور سب کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا برتاؤ کرتا ہے۔ تو یہ باتیں بادشاہ سننے کے بعد کہتا ہے کہ اس کو ایک شاہی محل میں رکھا جائے، کیونکہ یہ ایک نیک اور عاقل انسان ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، تیسرا شہزادہ مغرب کی سمت سے لوٹ آیا، اس کے ساتھ ایک فقیر تھا، شہزادے نے بادشاہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، ابا حضور، یہ بزرگ ایک خدا رسیدہ فقیر ہے، سنا ہے کہ کسی زمانے میں ایک ملک کے بادشاہ تھے، لیکن خدا کی راہ میں تخت و تاج، ملک و مال چھوڑ کر فقرہ و فاقہ کی زندگی اختیار کر لی، روکی سوکی جو بھی ملا کھا لیتے ہیں، رات دن عبادت کرتے رہتے ہیں، یہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی یاد میں صرف کرتے ہیں، عبادت اور قناعت میں کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا، میری نظر میں سب سے بڑے دردمند انسان یہی ہے۔ بادشاہ نے ان کی بھی تعریف کی اور عزت و احترام سے محل میں ٹھہرایا۔
تو بچوں جو تیسرا شہزادہ تھا وہ مغرب کی سمت گیا تھا، وہ بھی اپنے ساتھ ایک شخص کو لایا جو فقیر تھا۔ شہزادے نے بادشاہ کے سلامت اس فقیر کو پیش کیا اور ان کی تعریف اس طریقے سے کی کہ یہ بھی ایک وقت ایسا تھا کہ یہ ملک کے بادشاہ تھے، لیکن یہ ملک اور مال چھوڑ کر فقر و فاقہ کی زندگی اختیار کر لی۔ کبھی ایسا کہ فقر و فاقہ اسے کہتے ہیں بچوں، کبھی ملا کبھی نہ ملا، روکی سوکی جو بھی روٹی تھی وہ کھا لیتے اور اللہ کی عبادت میں اپنا وقت صرف کرتے۔ یہ تمام باتیں بادشاہ کے سامنے پیش کی تو بادشاہ نے بھی ان کی تعریف کی اور عزت و احترام کے ساتھ ان کو بھی ایک شاہی محل میں ٹھہرایا۔ اس کے بعد دیکھیں 1 سال ہونے میں ابھی 1 ہفتہ باقی تھا۔ ہفتے کے آخری دن میں مشرق کی سمت سے چوتھا شہزادہ لوٹ آیا۔ اس کے ساتھ ایک دبلا پتلا بھکاری نما آدمی تھا جس کے کپڑے پرانے اور میلے تھے اور ان میں جگہ جگہ پیوند لگے تھے، سر پر ٹوپی تھی اور نہ پیر میں جوتی۔ ڈری ڈری آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ تینوں شہزادے اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ چوتھے شہزادے نے بادشاہ سے کہا، ابا حضور، میں آپ کے حکم کے مطابق سب سے درد مند انسان کی تلاش میں در بدر بھٹکتا پھرا ہوں۔ اس دنیا میں درد مند انسانوں کا ملنا مشکل ہے، سب سے بڑے درد مند انسان کی تلاش تو اور بھی مشکل ہے۔ ایک مقام پر شہر کے لوگوں نے کوڑ کے مریض میں مبتلا ایک شخص کو شہر کے باہر لا ڈالا تھا، جہاں پڑے پڑے بھوک اور پیاس کے مارے وہ 1-2 دن میں مر جاتا۔ اتفاق سے اس آدمی کا ادھر سے گزر ہوا، کوڑی کو اس حال میں پا کر اسے اٹھایا، دلاسا دیا، اس کے زخموں کو صاف کر کے پٹیاں باندھی، شہر جا کر کوڑی کے لیے دوا اور کھانے کا انتظام کیا۔ اس کے پاس جو کچھ روپیے پیسے تھے وہ اس کی بیماری اور علاج و معالجے میں ختم ہو گئے۔ مجبوراً بیچارہ محنت مزدوری کرنے لگا اور انہیں پیسوں سے کوڑی کے لیے کھانا اور دوائیں خرید لاتا۔ روزانہ کوڑی کو کھانا کھلاتا، اس کے زخم صاف کرتا، مرہم لگاتا۔ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بے لوث خدمت، ہمدردی اور کوششوں سے کوڑی کو ایک نئی زندگی ملی۔ یہ شخص خود بے حد غریب اور نادر ہے اور درد مند لفظ کے معنی بھی نہیں جانتا، لیکن اس کے دل میں درد مندی کا جذبہ موجود ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور بولا، شاباش میرے بچے، تم سب سے بڑے درد مند انسان کو ڈھونڈ کر لانے میں کامیاب ہوئے۔ آج سے یہ تخت و تاج تمہارا ہے۔ تو بچوں جو چوتھا شہزادہ تھا وہ سال کا اختتام ہونے والا تھا، صرف 1 ہفتہ باقی تھا۔ اس سے پہلے وہ شہزادہ آ گیا اور اس کے ساتھ میں ایک دبلا پتلا انسان تھا، تو سب شہزادے اس کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ تو چوتھے شہزادے نے تو بچوں چوتھا جو شہزادہ تھا یقیناً وہ سب سے بڑے دردمند انسان کو ڈھونڈ کر بادشاہ کی سلامت میں پیش کیا تھا۔ تو تب بادشاہ سلامت نے چوتھے شہزادے کو اپنا جانشین بنایا۔ اس کے بعد یہاں پر چند سوالات دیے گئے ہیں، تو بچوں یہاں پر دیکھیں بادشاہ کی صحت یابی کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے۔ تو بچوں بادشاہ کی صحت یابی کے لیے کیا کیا کی گئی بچوں؟ دعائیں کی گئی، غریبوں میں اور بیواؤں میں کھانے اور کپڑوں کا اور دوسرے دیگر چیزوں کو ان کو فراہمی کی گئی۔ اس کے بعد دیکھیں بادشاہ کو شفا ملنے پر عمر کے باقی دن وہ کیسے گزارنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد تیسرا سوال، بادشاہ نے اپنے لڑکوں میں سے ایک لڑکے کو شہزادہ بنانے کے لیے کیا شرائط رکھی۔ چوتھا سوال دیکھیں، بادشاہ نے چوتھے لڑکے کو ہی اپنا تخت و تاج کیوں سونپ دیا۔ تو بچوں یہ رہے 4 سوالات، آپ ان سوالات کے جوابات تحریر کر رکھیں۔ تو بچوں ہمارا 6ٹھی جماعت سے چوتھا سبق بھی مکمل ہو چکا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو بچوں آپ 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور 1 سے 3 مرتبہ کتاب میں دیکھ کر بھی سرسری طور پر آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو آسانی کے ساتھ سبق سمجھ میں آ جائے گا۔ تو چلیے بچوں آپ اپنا خیال رکھیے، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔